اسلامی طریقوں میں سے ہے جن سے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور سے کسی مسلمان کو سلام کی ابتدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے کی ابتدا کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف انہی لوگوں کو سلام کیا جائے جو جان پہچان والے ہوں، بلکہ جن کو انسان پہچانتا نہ ہو لیکن ان کا مسلمان ہونا معلوم ہو، ان کو سلام کرنا بھی بہت ثواب ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آئے تو گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو ان کو سلام کرو، یہ عمل تمہارے اور تمہارے گھر والوں دونوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو ساتھیو، آپ کا ارادہ ہے نا نیکی کرنے کا، خود بھی عمل کیجیے گا اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے گا، اور یقیناً اب تو آپ کو بہت شدت سے اپنی پسندیدہ رسوار کہانی آخری حربہ کا انتظار ہوگا۔ تو اب پیش خدمت ہے آخری حربہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبردار، تم دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دو ورنہ میرے پستول کی تمام گولیاں تمہارے جسموں میں اتر جائیں گی۔ کون؟ میجر؟ ٹھیک سمجھے، خادم کو میجر حسن غوری کہتے ہیں۔ نہیں، آپ کو تو اس وقت انشارجہ میں ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ بھی وہاں کی پولیس کے قبضے میں، کیوں؟ یہی نا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہو سکتا ہے۔ تمہاری کارگزاریوں پر ہمیں ایک مدت سے شک تھا۔ سرکاری راز نہیں رہتے تھے، کوئی تو تھا جو ہمارے راز انشارجہ کے حوالے کر رہا تھا۔ ہم نے خفیہ طور پر اپنا کام جاری رکھا، آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ غدار نادر علی ہے۔ اب ہمیں ثبوت کی ضرورت تھی، سو ایک جال بچھایا گیا۔ دفتر میں کرنل زبیر عادل صاحب نے مجھ سے جو بات چیت کی وہ اس جال کا ایک حصہ تھی۔ ہم جانتے تھے تم اس بات چیت کا ایک ایک لفظ سن رہے ہو۔ سیٹھ آدم جی سے انشارجہ جانے کے بارے میں پہلے ہی بات کر لی گئی تھی۔ اس طرح انشارجہ میں سیٹھ آدم جی کے روپ میں نہیں گیا، بلکہ سچ مچ کے سیٹھ آدم جی ہی گئے۔ اب ظاہر ہے جب وہاں کے کیپٹن گرین نے سیٹھ آدم جی کو روکا ہوگا اور اسے میجر حسن غوری ثابت کرنے کی کوشش کی ہوگی تو اسے زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ادھر تمہاری نگرانی بہت زبردست طریقے سے شروع کر دی گئی تھی، اور یہاں ہونے والی بات چیت سننے کا بھی پورا انتظام کر لیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ انشارجہ میں کیپٹن گرین اور کرنل مارش تو بری طرح ناکام ہو ہی چکے ہیں، یہاں تم اور تمہارا CK-1 بھی ہمارے قابو میں آ گئے ہو۔ گرفتار کر لو بھائی نے۔ اوکے سر۔ یہ بھی کیا یاد کر گئے۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا بدن تو رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ ہاں، مجھے یاد آیا، وہاں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ یہ تو شاید بحری جہاز ہے۔ ہاں میجر، آپ اس وقت انشارجہ کے جہاز میں ہیں۔ آپ کی ماتحت بھی ساتھ بندی پڑے ہیں اور اپنے ساحل سے چلے تمہیں 8 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ یہ آواز سنی میجر؟ انشارجہ کے جہاز کی۔ تمہارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ دھماکہ کیسا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ وہ دھماکہ وہ روڈی نے کیا تھا، ہمارے انچارج نے۔ اور آپ کو خاص بات بتا دوں۔ خاص بات؟ ہاں، خاص بات، آپ کے کرنل زبیر عادل بھی اسی جہاز پر ہیں۔ کیا؟ جتنا چاہو چیخ لو میجر، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جہاز تمہارے ملک کی سمندری حدود سے نکل چکا ہے
اب اس سے بھی زیادہ خوفناک بات سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس سے بھی زیادہ خوفناک بات وہ کیا؟ نادر علی بدستور اپنی سیٹ پر موجود ہے. اس کے بارے میں صرف تم لوگوں کو پتا ہے. تم نے بھی آگے کسی کو نہیں بتایا تھا. جتنے لوگوں کو بتایا وہ سب جہاز پر ہے. نہیں. سر، کرنل زبیر عادل ہوش میں آ چکے ہیں. بہت خوب. میجر کرنل اور ان کے ماتحتوں کو ایک ہی کیبن میں بند کر دو تاکہ بیچارے آپس سے باتیں کر کے دل بہلا لے. اوکے سر. یہ کیا ہوا میجر؟ منصوبہ تو ہمارا تھا، بازی ان کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ ایسا بھی ہوتا ہے سر، ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے اپنا نہیں، تمہارا بھی نہیں، ہمارے ساتھ جو ماتحت پکڑے گئے ہیں ان کا بھی خیال نہیں. ہم جیسوں کی زندگیوں میں ایسے مرحلے آیا ہی کرتے ہیں. ہم تو پہلے ہی جان ہتھیلی پر لیے رہتے ہیں. مجھے اصل دکھ نادر علی کا ہے. وہ تو ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے وہیں کا وہیں رہ گیا. میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، نادر علی وہاں نہ رہے. اچھی بات ہے سر، نادر علی وہاں نہیں رہے گا، اسے موت کے گھاٹ اترنا ہوگا. ہاں میجر حسن، یہ بہت ضروری ہے. مسلمان قوم کو جتنا نقصان غداروں سے پہنچا ہے، دشمنوں سے اتنا نہیں پہنچا. ٹیپو سلطان جیسے جواں مرد غداری کا شکار ہوئے، سراج الدولہ غداری کی بیم چڑھ گئے. یہ آستین کے سانپ ہیں، ان کا سر کچلنا زیادہ اہم ہے. ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم بہت بڑی بڑی جنگیں ہار گئے. یہ ناسور ہیں میجر، ناسور. تم کم از کم اس ایک ناسور کا خاتمہ ضرور کر دو. میں مرنے سے پہلے اس کے خاتمے کی خبر سننا چاہتا ہوں. پھر مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں ہوگا. میں خوشی خوشی موت کو گلے لگا لوں گا. لیکن میجر، تم یہ کیسے کرو گے؟ کیا تم بھول گئے ہم بحری جہاز پر ہیں اور ہمارے ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اس قدر مضبوطی سے کہ ہم ان سے آزاد ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. میرے ہاتھ میں ابھی ایک چال ہے اور میں وہ چال چل کر رہوں گا. نہیں میجر، اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم نے تمہاری تمام باتیں سنی ہیں. تم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو. تم ان رسیوں کو بھی نہیں کھول سکتے کیونکہ تمہارا کیپٹن ہماری نظروں میں ہے اور ہم مسلسل نگرانی کر رہے ہیں. کیا سمجھے؟ میں تو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے. میں نے کہا ہے میرے ہاتھ میں ابھی ایک چال ہے. مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں چکر کی نہیں، ہنگاسا کی بات کر رہا ہوں. کیا کہا تم نے؟ ہنگاسا؟ ہاں، ہنگاسا. نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہنگاسا اس وقت میری قید میں ہے، خفیہ قید میں. تم لوگوں کا اہم ترین کارکن. جھوٹ، بالکل جھوٹ. یہ تم پیپر کی اڑا رہے ہو. ہنگاسا اور تمہاری قید میں ہو ہی نہیں سکتا. ثبوت ساتھ رکھتا ہوں. کیا کہا؟ ثبوت؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تصاویر کی صورت میں بھی اور مائکرو فلم کی صورت میں بھی. میں سمجھ گیا، یہ اپنے ہاتھ کھلوانے کی چال ہے. تم نے کہا تھا تم ایک چال چلو گے. وہ چال ہاتھ کھلوانے کی نہیں. ہنگاسا واقعتاً میری قید میں ہے اور اگر تم نے ہم سب کو مار ڈالا تو پھر ہنگاسا کو کبھی بھی نہیں پا سکو گے. یقین نہیں تو میری کمر کے نیچے سے وہ تصاویر نکال کر دیکھ لو. اس پر بھی یقین نہ آیا تو میں ہنگاسا سے تم لوگوں کی بات کروا سکتا ہوں. کیا واقعی؟ تجربہ کر لو، معلوم ہو جائے گا. اور جب تم کئی پستول تانے میرے سر پر کھڑے ہوگے تو میں خالی ہاتھ کیا کر لوں گا، اس پر غور کر لو. اچھی بات ہے، ہم یہ تجربہ ضرور کریں گے. تم سب لوگ چوکس ہو جاؤ.
میں میجر کی رسیاں کھولنے چلا ہوں. اگر کوئی حرکت کرے تو فوراً گولیاں چلا دینا. ہمیں زندہ میجر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اوکے سر، آپ بالکل فکر نہ کریں. نہیں، یہ تو واقعی ہنگاسہ کی تصاویر ہیں. ان تصاویر میں میجر حسن غوری بھی نظر آ رہے ہیں. میجر حسن، تم نے ٹھیک کہا تھا. تم مسٹر ہنگاسہ سے میری بات چیت کرا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ لیکن کیسے؟ فون پر. اس خفیہ ٹھکانے پر فون بھی لگا ہوا ہے. میں وہ نمبر ڈائل کروں گا، تمہاری CLI پر وہ نمبر نظر نہیں آئے گا. البتہ بات ہو جائے گی. اچھی بات ہے. یہ رہا فون، ملاؤ نمبر. ایسے نہیں، تم لوگ چہرہ دوسری طرف کرو. اچھی بات ہے. تم سب دوسری طرف منہ کر لو بھائی. اوکے سر. تم بھی مسٹر CK1، ورنہ میں نمبر کیسے ملا سکوں گا؟ یہ لو. وہ مارا. میجر حسن، تم نے کمال کر دیا. اس قدر پھرتی کی امید تو مجھے بھی تم سے نہیں تھی. چند سیکنڈ میں سب کو لمبا لٹا دیا. اور یہ ہنگاسہ والا ڈرامہ تو بہت ہی خوب رہا. نہیں سر، یہ ڈرامہ نہیں تھا. ہنگاسہ واقعتاً میری قید میں ہے. کیا؟ یہی بات ہے سر. اب ہمیں یہاں بہت کام کرنا ہے، کیونکہ پورا جہاں ان شارجہ کے لوگوں کا ہے. کیا گولیوں کی آوازیں آس پاس لوگوں نے نہیں سنی ہوئی؟ جی نہیں. آج کل ٹی وی پر ایسی فلمیں عام لگی ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی یہی خیال کرے گا کہ یہاں ٹی وی بہت اونچی آواز میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟ جہاز تو انشارجہ جا رہا ہے اور ہم 8 گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں. پہلے میں ایک چکر عرصے کا لگا ہوں تاکہ معلوم ہو یہاں ہونے والے واقعے کا کسی کو علم تو نہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے. کون 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 کون؟ جی جناب. ارے یہ کیا، آپ تو کہانی نامکمل رہ جانے پر ناراض ہو گئے. بھائی ناراض نہ ہو، آخری حربہ کی آخری قسط بھی انشاءاللہ آپ 11ویں کیسٹ کہانی میں سن لیں گے. اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی 11ویں کیسٹ کہانی میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. آج تیرے ہاتھ ہے جانی تیری قوم کی، لاج تیرے ہاتھ MIS پیش کرتا ہے بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں، مسکراتے لطیفے، خوبصورت نظمیں، دلکش نعتیں، سائنسی فکشن، تاریخی فیچرز اور اس کے علاوہ بہت کچھ صرف MIS کیسٹ کہانی میں. ویڈیو CD اور آڈیو کیسٹس آج ہی حاصل کریں پاکستان کے ہر بڑے شہر سے. اس کے علاوہ دبئی، سعودی عرب اور انڈیا میں بھی دستیاب ہیں. پتہ یاد رکھیں، MIS اسٹوڈیو 523 C بلاک، آدم جی نگر، نزد مدینہ مسجد، کراچی، پاکستان. فون نمبر 494448 4931044. موبائل 0300 218 3922. MIS پبلشرز کی جانب سے بچوں کے لیے ایک اور خوبصورت پیشکش، روشن ستارے. عبداللہ فارانی کی قلم سے لکھی جانے والی مستند کتاب جو صحابہ کرام کی دلچسپ حالات اور واقعات پر مشتمل ہے. دیدہ زیب ٹائٹل، عمدہ ورک اور خوبصورت تحریر کا انداز آج ہی حاصل کریں. روشن ستارے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم. عبداللہ فارانی کی قلم سے سیرت مبارکہ پر ایک مستند اور بہترین کتاب. MIS پبلشرز کی جانب سے ایک اور پیشکش. صلی اللہ علیہ وسلم. گلے میں ہو خراش، آئے ورق یا آواز بینڈ جائے، ہمدرد شربت توتسیا کی چند خوراکوں سے بولو کھل کھلا کے. حافظ سویٹس، خالص اجزاء سے تیار کردہ لذیذ مٹھائیاں اور نمکو. حافظ سویٹس
ربڑی، رس ملائی، آئس کریم، کلفی فالودہ، نمکو، دیسی گھی کے حلوہ جات اور مشرقی روایتی عربی اور بنگالی مٹھائیاں۔ حافظ سویٹس، لذت معیار کے ساتھ۔ ہمارا پتہ ہے بالمقابل KESC بلنگ آفس، مین بازار، مسلم آباد، ملیر سٹی، کراچی، پاکستان۔ فون نمبر 021-451-0612۔ دوسری برانچ D1/6 نس RCD گراؤنڈ، سعود آباد، ملیر کالونی۔